ریل درود کے دوستو، السلام علیکم. میں ہوں عدنان شبیر اور میں آپ لوگوں کے لیے لایا ہوں مفتی طارق مسعود کا طارق بیان. مسعود آفیشیل. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. مشہور حدیث جس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک شخص آیا اور کیا تھا؟ شدید بیاض الثیاب، انتہائی سفید کپڑے اس شخص نے پہنے ہوئے. شدید سواد الشعر، انتہائی سیاہ بال. لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد. کتنی عجیب بات ہے، کہہ رہے ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا لیکن اس پہ سفر کے کوئی آثار تھے بھی نہیں. تو بہت عجیب سی بات ہے یا نہیں ہے کہ ایک بندے کے اتنے سفید کپڑے، جبکہ وہ اس محلے کا بھی، کیونکہ پہلے تو اونٹوں پہ پیدل آتے تھے نا، تو بھائی میلے کپڑے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کہیں سے کہاں سے آیا ہوگا، مصر سے آیا ہوگا، شام سے آیا ہوگا، کہیں سے آیا ہوگا. وہ لوگ تو سب ایک دوسرے کو جانتے تھے، جیسے گاؤں میں جانتے، صدیوں سے اکٹھے رہ رہے ہیں، لیکن کپڑوں کی سفیدی سے لگ رہا ہے بھائی مقامی آدمی ابھی نہا دھو کے آیا ہے، مگر ہم میں کوئی اس کو جانتا نہیں. اور ایسا جوان کہ اس کے انتہائی سیاہ بال، اور نبی سے اتنی بے تکلفی کا اظہار جیسے کوئی پرانا دوست ہو. حتی اسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ، اپنے گھٹنے نبی کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے، ایسے دو زانوں چپک کے بیٹھ گیا، اور اپنے ہاتھ اپنی یا نبی کی ران مبارک پہ رکھ دیے. تو کتنا عجیب منظر ہے. لیکن حضرت عمر فرماتے ہیں ہم میں یہ گویا حدیث کا مفہوم ہے کہ ہم میں ہمت نہیں ہوئی کہ نبی سے پوچھے کہ یہ کون ہے. بھائی دیکھ رہے ہیں بس، جو بھی منظر ہے دیکھتے رہو، ہو کیا رہا ہے. بھائی نبی جب نہ اس کو ڈانٹ رہے ہیں نہ اسے کچھ کہہ رہے ہیں، ہوگا کچھ ہمیں نہیں پتا. اور پھر آگے کیا فرماتے ہیں کہ نبی سے سوال پوچھا، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، آپ مجھے بتاؤ اسلام کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا شروع کیا، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. سب صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، سب یہ منظر دیکھ رہے ہیں، مگر کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ نبی کی مجلس میں پوچھ لیں. چپ کر کے دیکھتے رہو کیا ہو رہا ہے. ہم ہوتے 20 دفعہ ہم درمیان میں پہلے اس کو گریبان سے پکڑ کے باہر نکالتے ہیں، تو ہے کون، کس سے پوچھ کے آیا ہے، اور تو پہلے بتا، تو تیرے کپڑوں پہ نہ کوئی اثر ہے، جن تو نہیں ہے کہیں. بھائی دیکھ رہے ہیں کہ جب نبی کچھ نہیں کہہ رہے تو سب سے زیادہ اعتراض کس کو ہونا چاہیے تھا؟ نبی کو. تو نبی ہم سے زیادہ جانتے ہیں، تو جب وہ خاموش ہے تو ہم بھی کیا کریں؟ چپ کر کے بیٹھے رہے، آرام سے خاموشی سے بیٹھے رہے. اور پھر کتنا عجیب منظر کہ گھٹنے نبی کے گھٹنوں مبارک کے ساتھ ملا کے پوچھ رہے ہیں کہ اخبرنی عن الاسلام، آپ بتاؤ مجھے اسلام کیا ہے. تو آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. رمضان زکات دو، رمضان کے روز نماز قائم کرو، زکات دو، رمضان کے روزے، اور استطاعت ہے تو حج کرو. فرماتے ہیں اس نے کہا صدقتا، اے محمد آپ نے سچ کہا. حضرت عمر کہتے ہیں ہمیں اور عجیب، فعجبنا یسألہ ویصدقہ. بھائی سوال بھی پوچھ رہا ہے اور خود ہی کہہ رہا ہے سچ کہا. یہ تو امتحان لینے کے لیے آیا ہے، اور امتحان کس کا ہو رہا ہے؟ معاذ اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. بھائی جو سوال پوچھتا ہے وہ یہ تو نہیں کہتا کہ آپ نے جواب بالکل صحیح دیا ہے، اس کا مطلب آپ کو تو پہلے سے پتا، تو پوچھ کیوں رہے ہیں ہم سے. لیکن کسی صحابی میں یہ ہمت نہیں ہو رہی کہ نبی کے محفل میں سوال پوچھیں کہ یا رسول اللہ جب یہ پوچھا کیوں اس نے، یہ تو معاذ اللہ آپ کا امتحان لینے آیا گویا. پھر اس نے پوچھا، جبریل، وہ بعد میں پتا چلا وہ فرشتے جبریل علیہ السلام تھے. پھر پوچھا کہ مل ایمان کیا ہے، مل ایمان. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر پر ایمان لایا جائے. صدقتا، سچ کہا. پھر انہوں نے پوچھا کہ احسان کیا ہے. پھر آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے تم دیکھ رہے ہو، کیونکہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. صدقتا، اس نے کہا بالکل سچ کہا. کہا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا لا ادری، مجھے نہیں پتا، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ جیسے مجھے نہیں پتا سامنے والے کو بھی نہیں پتا. سمجھ رہے ہو؟ یہ کسی کو بھی نہیں پتا. تو یہاں آپ نے جواب میں یہ نہیں کہا مجھے معلوم نہیں ہے،
بلکہ آپ نے بتا دیا کہ جیسے تمہیں معلوم نہیں ہے یہاں تم صدقہ نہیں کہہ سکتے، جیسے مجھے معلوم نہیں ہے تمہیں بھی، اس لیے آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا باعلم من السائل۔ عربی بڑی خاندانی زبان ہے، خدا کی قسم عربی جو ہے نا بڑی پیاری زبان ہے، کسی کو صحیح آتی ہو تو عربی کی بلاغت کا عربی میں ہی مزہ ہے۔ مل مسئول عنہا باعلم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ قرآن کی بعض آیتیں ایسی وجد والی ہیں نا کہ مزہ آتا ہے ان کو پڑھنے میں۔ جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا نا قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى، اس کا اردو میں ترجمہ نہیں بنتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب جادوگر تھے نا تو جادوگروں نے ہزاروں لاٹھیاں پھینکی، سانپ بن کے حضرت موسیٰ کی طرف دوڑنے لگی۔ قرآن کہہ رہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، موسیٰ نے دل میں کیا محسوس کیا؟ خوف۔ دیکھو قرآن کے الفاظ یہ نہیں ہے کہ موسیٰ گھبرانے لگے، کیونکہ اگر گھبرانے لگتے نا دشمن پہ روب ختم ہو جاتا، دشمن کہتا ہار گئے۔ قرآن دل کی کیفیت بیان کر رہے، موسیٰ نے گویا اپنے ظاہر پہ کنٹرول کیا ہوا تھا، سمجھ رہے؟ ظاہر پہ کیا کیا ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے؟ کنٹرول کے مجھے بالکل گھبراہٹ نہیں ہے، لیکن قرآن دل کی کیفیت بیان کر رہا ہے، دل میں کیا تھا؟ خوف۔ یہ بلاغت ہے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ، خَافَ موسیٰ نہیں ہے، موسیٰ خوفزدہ ہو گئے۔ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں نا فلاں خوفزدہ ہو گیا، تو اس سے یہ متبادر ہوتا ہے کہ یعنی دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کیا ہو گیا، اس خوف کے آثار دل سے کہاں آئے؟ جسم پہ۔ حضرت موسیٰ نے اپنے اوپر کنٹرول کیا کہ یہ اتنا بڑا مقابلہ ہو رہا ہے اسلام اور کفر کا، ایمان اور کفر کا، کہ اگر میں گھبرانے لگا نا ان کے سامنے تو یہ ان سے ان کا مرال کیا ہو جائے گا؟ بلند۔ تو قرآن کہہ رہا ہے اوپر سے تو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ، لیکن دل کی کیفیت کون جانتا ہے؟ اللہ۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ، قرآن کہہ رہا ہے دل کے اندر موسیٰ کو خوف محسوس ہوا۔ قُلْنَا، ہم نے کہا، ہم نے کیا کہا؟ دل کے اندر وحی کی اللہ نے بھی، دل گھبرا رہا ہے تو دل میں وحی کی، لا تخف، اے موسیٰ خوف مت کر، انک انت الاعلی، آج کے دن تو ہی غالب ہوگا۔ یہ نہیں کہا انک الاعلی، نا 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 نا، انک الاعلی نہیں کہ تو غالب ہوگا۔ انکا، دیکھو انکا کا معنی بھی وہی ہے جو انکا انتا ہے، کا مطلب بھی تو، انتا کا معنی بھی تو۔ تو جب ایک دفعہ کا کہہ دیا تو دوبارہ انتا کہنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ابے چھوڑو یار، رہنے تو تم لوگ کو بہت مشکل ہے بات سمجھانا۔ مجھے مزہ آ رہا ہے نا اس آیت میں، وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ قرآن یہ نہیں کہہ رہا انک الاعلی کہ تو کیا ہو جائے گا، تو ہی برتر ہوگا، تو ہی غالب ہوگا۔ انکا انتا، یہ تاکید کے لیے، اے موسیٰ تو، صرف تو، ٹھیک ہے نا، اکیلا۔ الاعلی، اور اعلی بھی نہیں ہے، اصولی طور پر خبر پر الف لام داخل نہیں ہوتا۔ گرامر کے لحاظ سے اصولی طور پر انکا انتا اعلی ہونا چاہیے، یا انکا، سوری انتا نہیں، انکا اعلی۔ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر کیا ہوتی ہے؟ نکرہ۔ سمجھتے نہیں ہو بات، جب پڑھو گے نہیں رات کو تو سمجھو گے نہیں بات۔ انکا اعلی ہونا چاہیے، اے موسیٰ تو غالب آ جائے گا، یہ مطلب ہوگا سیدھا سیدھا ترجمہ اس۔ اللہ نے اعلی پہ الف لام لگا دیا۔ الف لام جب لگتا ہے نا کسی، تو وہ کسی اسپیسیفک چیز کو کہتے ہیں۔ جیسے کتاب کا مطلب کوئی بھی کتاب، الکتاب کا مطلب کوئی اسپیسیفک، کوئی خاص کتاب۔ آپ جب کہتے ہیں بندہ آیا ہے، بچے گھر میں آ کے بتا رہے ہوتے ہیں پنجاب میں بندہ آیا ہے، کراچی میں کہتے ہیں آدمی آیا ہے کوئی۔ یہ بندہ کا لفظ پنجاب سے امپورٹ ہوا ہے۔ کراچی میں لوگ کہتے تھے کوئی انسان آیا ہے، کوئی آدمی آیا ہے، تو پنجاب میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ بندہ آیا ہے۔ اچھا شگون کے انسان کا بچہ بن جائے، وہ بندہ بن جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم جب کہتے ہیں کوئی بندہ آیا ہے، یہ ایک بندہ آیا ہے، تو وہ ان نون ہوتا ہے اکثر۔ ابو کو بتا رہے ہوتے ہیں ابو ایک انکل آئے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی ہے۔ لیکن اگر ایسا بندہ آیا ہو جس کا آپ کو پتا ہو، یعنی پہلے آ چکا ہو اور آپ اس کے انتظار کر رہے ہو، وہ اسپیسیفک وہ بندہ آ چکا ہو، تو عربی میں کہیں گے البندہ۔ بندہ عربی کا لفظ نہیں، لیکن میں سمجھانے کے لیے، جاء رجل
यो सड़े रागले, यो सड़े कहेंगे ना, युवा सड़े रागले, मौका देके भाग ले। एक बंदा आया है, जा अर रजुल, तो इसका मतलब वो एक मखसूस बंदा है जिसका पहले से आपकी खोपड़ी में तसव्वुर है। तो कुरान कह रहा है इन्नका अंतल अल आला। अल आला का मतलब कि जब मुकाबला हो रहा है ना, तो जो शख्स बरतर आने वाला है, लोगों के जहन में गोया कि उसका एक तसव्वुर है कि एक न एक जीतेगा, तो वो जो जीतने वाला मखसूस शख्स है, आपके अलावा कोई भी नहीं है वो, और सिर्फ आप ही हो। अल आला कौन है आज? अल आला, आला नहीं बल्कि अल आला कौन है? पूरा तर्जुमा हो नहीं सकता इसका। वो कौन है? ए मूसा, सिर्फ और सिर्फ तू ही है। तो ला तखफ, तुझे खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। तो क्या बात कर रहा था मैं, ये आयत कहां से आ गई? हाँ, तो यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया ना, मल मसऊलु अन्हा बिअअलम मिनस साइल, ये भी क्या है? बलागत है। जिससे पूछा जा रहा है वो साइल, मसऊल साइल से ज्यादा नहीं जानता। तो फिर हजरत जिब्रील ने, वो जो इंसान थे, वो जिब्रील थे, इंसान की शक्ल में आए थे, उन्होंने पूछा कि अलामात बताएं, तो आपने फरमाया अंतलिदल अमतु रब्बतहा। इस हदीस पे जो अदब वाली बात है वो मैं भी गिच्ची पकड़ के रखना, भूल ना जाऊं। लेकिन इस हदीस में बात आ गई है, तो एक दिलचस्प बात क्या है, आपने क़यामत की पहली अलामत बताई कि बांदी अपने आका को जनेगी। यानी लौंडी और गुलाम से जो बच्चा पैदा होगा वो माँ का बेटा कम और माँ का बाप, बोलो, ज्यादा। माँ का मौला और माँ का आका ज्यादा होगा। गुलाम की मिसाल नहीं दी, क्योंकि गुलाम मर्द होता है ना, उस पे तसर्रुफ थोड़ा सा फिर भी कम होता है, यानी वो आपकी मिल्कियत में होता है लेकिन उस पे कंट्रोल कम होता है क्योंकि आदमी है। जब औरत आपकी मिल्कियत में होती है, लौंडी, उस पे वो तो कमजोर है ना, उस पे क्या होता है? आपका तसर्रुफ ज्यादा। तो जो मुकम्मल गुलाम और बांदी थी, वो जब जनेगी जिस नस्ल को, तो होना तो ये चाहिए था कि जिसने जना है उसका मकाम ऊंचा, लेकिन जिसको जनेगी ना वो ही उस पे क्या करेगा? यानी मां का तो ऐसा हक है ना, मां को तो सारी दुनिया जानती है ना कि मां ने कैसे गोद में पाला, कैसे जना, और लोग मां के ताने देते हैं ना। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब हजरत हारून की दाढ़ी पकड़ के खींची है ना, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे गए तौरात लेने, पीछे बनी इसराइल ने बछड़े की इबादत शुरू कर दी। हारून अलैहिस्सलाम को निगरान बना के गए थे कि जरा इनकी हिफाजत करना, बड़े नालायक लोग हैं, दाएं बाएं ना हो जाए। तो जब वापस आए तो देखा कि वो क्या कर रहे हैं, बछड़े की इबादत। तो हजरत मूसा को सबसे पहले गुस्सा किस पर आया? हजरत हारून पर। अपने भाई की दाढ़ी पकड़ के खींची कि मा मनाअका इज़ रअयतहुम ज़ल्लू, ये गुमराह हो रहे थे, आपने रोका क्यों नहीं? तो हजरत हारून ने क्या कहा? बाप का वास्ता नहीं दिया बल्कि माँ का। ला यब्ना उम्मा, ए मेरी अम्मा के बेटे, ए मेरी माँ के बेटे, क्योंकि ये रिश्ता फौरन समझ में आता है, माँ का वास्ता, क्योंकि मोहब्बत की अलामत है ना। अब्बा जो है ना, वो तरबियत के लिए अल्लाह ने बनाया, वो मोहब्बत वापस ज्यादा अब्बा से उम्मीदें नहीं लगाया करें। अब्बा की एक अलग वैल्यू है, मोहब्बत बहुत ज्यादा करते हैं अब्बा, लेकिन वो जितलाते नहीं है। वो कह रहे हैं तमीज से ज्यादा लाड प्यार दिखाओगे ना अब्बा, ये हो गया तमीज से बैठ वहां जाके आराम से, ठीक है ना, जो बात है अदब तमीज। माओ को ज्यादा अदब तमीज नहीं, माओ को लाड चाहिए होते हैं। तो इसलिए अब्बा मोहब्बत तो बहुत करते हैं, लेकिन वो आसानी से समझ में नहीं आती, क्योंकि ताजीम उस पर गालिब होती है। अम्मा की मोहब्बत 2 मिनट में समझ में आ जाती है। तो जब भी वास्ता दिया जाता है किसका? अम्मा का। तो हजरत हारून भी वास्ता किसका दे रहे हैं कि भाई एक ही माँ के हम दोनों औलाद हैं, आप इतनी सख्ती तो ना करें ना, माँ का वास्ता दे रहा हूं आपको, यबना उम्मा, ए मेरी अम्मा के बेटे। तो माँ जो इतना करीबी रिश्ता है, जिसकी मोहब्बत सबको समझ में आती है, उसको गुलाम बना लेना तो ये खोपड़ी में आने वाली बात नहीं है। लेकिन हदीस में क्या आता है? कुर्बे क़यामत में बेटा क्या होगा? माँ पे हुकूमत करेगा, बेटा माँ पे हुकूमत करेगा। तो होना तो ये चाहिए था कि जो जने, वो जिसको आप जन रहे हैं वो कोई एक किस्म की लौंडी गुलाम हो, मातहत हो, लेकिन उल्टा हिसाब हो रहा होगा। तो ये भी पता चल रहा है कि अदब मार्केट से क्या होना शुरू हो जाएगा? शार्ट। मतलब हदीस का यही है कि छोटे जो है ना, वो बड़ों की जगह हो जाएंगे, और बड़े, और ये खुदा की कसम आज अपनी आंखों से मैं देख रहा हूं, ज्यादातर लिबरल लोगों के घरों में देख रहा हूं, दीनदार घरों में कम।
باپ اور ماں اپنے بچوں کو اسکولوں میں 15-20 ہزار روپے فیسیں دے کر بدتمیز بنا رہے ہیں باقاعدہ پیسوں کے ذریعے. یعنی اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں, ماڈرن اسکول ہیں, اور بہت ہی ماڈرن قسم کے اسکول جن میں مذہب نہیں ہے. بچہ انگلش بہت اچھی بول لیتا ہے, اور ٹھیک ٹھاک فیسیں دے کے کیا کر رہے ہیں, اپنی نافرمانی پیسے دے کے سکھا رہے ہیں. آج بھی میرے پاس ایک کیس آیا, کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. ایک صاحب نے کہا میں نے اپنی بچی کو ایڈمیشن کروایا, میں 20 ہزار روپے فیسیں دے رہا ہوں, اور وہ چرس پی رہی ہے, وہ پتہ نہیں کتنے لڑکوں سے دوستیاں لگا رہی ہے. تعلیم کو فوکس کرنے کے چکر میں تہذیب کا بیڑا غرق کر دیا. یعنی گویا کہ پیسے دے کے باقاعدہ کیا جا رہا ہے, اپنے بچوں کو خراب کیا جا رہا ہے. تو جنا بھی خود, احسان بھی خود کیا, اور نکلا کیا رزلٹ, وہی آپ پہ کیا کر رہا ہے حکومت, وہ آپ کی ایک بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ وہ دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. تو اس میں بھی ادب کی تلقین کی گئی ہے. جب کچھ اس طرح کے لوگ آتے ہیں نا میرے پاس, کہ باپ بیٹا بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور باپ اپنے بیٹے کی شکایتیں کر رہا ہوتا ہے بڑے دھیمے لہجے میں کہ بچے کو غصہ نہ آ جائے, اور بیٹا جواب دے رہا ہوتا ہے بڑی اونچی آواز میں. یہ میں نے بہت دیکھ لیا ہے, بہت دیکھ لیا اپنی زندگی میں. اس سے مجھے فوراً وہ حدیث یاد آتی ہے کہ اس کو باپ ہونا چاہیے اور اس کو بیٹا. باپ کو یہ ڈر لگتا ہے کہ یار اب میری اولاد ہے, یار میں کوئی اونچی آواز سے وہ ایک دم میٹر نہ گھوم جائے اس میں. دیکھو یہ اولاد کے نالائق ہونے کی علامت ہے کہ آپ نے اپنے باپ کو یہ اتھارٹی نہیں دی ہے کہ وہ آپ کو ڈانٹ سکے. اگر آپ کا باپ آپ کو ڈانٹتے ہوئے گھبراتا ہے نا, خدا کی قسم یہ باپ کے خراب ہونے کی دلیل نہیں ہے, یہ اولاد کے خراب ہونے کی دلیل ہے. یہ اولاد کے خراب, وہ ڈر لگتا ہے اس کو کہ یار کچھ بول دوں تو ایسا نہ ہو ناراض ہو جائے. میں نہیں کہہ رہا اولاد پہ بیجا سختیاں کریں یا خام خامے ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہیں, اس سے تو ڈپریشن کے مریض بنتے ہیں. ماں باپ ظلم بھی کرتے ہیں. اس پہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا کہ میرا ارادہ ہے, میں نے جو سینٹ میں بل پیش ہوا نا کہ ماں باپ کو اولاد پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں, شوہر کو بیوی کو ڈانٹنے کی اجازت نہیں, تو یہ بالکل خلاف ہے, لیکن اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے. تو ماں باپ کو بلا وجہ اولاد پہ ہاتھ اٹھانا شرعن جائز. آج ایک صاحب بحث کرنے لگے کہ مجھے اجازت دی ہے شریعت نے کہ میں اپنے بچے کو تھپڑ مار سکتا ہوں. میں نے کہا آپ کو اجازت شریعت نے نہیں دی ہے کہ بلا وجہ آپ اپنے بچے پہ ہاتھ اٹھائیں, اور خاص طور پہ نابالغ پہ. نابالغ کے حقوق اسلام میں بہت زیادہ ہیں. ماں کو اجازت نہیں اپنا غصہ آپ کسی اور پر ہے نکال کس پہ رہی ہے. میں نے ماؤں کو دیکھا ہے, طبیعت خراب ہے, جھنجلا رہی ہے, بچے کو پڑھ کے طبیعت سے کوٹ دیا اس کو بیچارہ. بعض بچے ماں کی چنگیز خان جیسی مائیں ہوتی ہیں, وہ بچے ٹھٹر کے ان کی جو گروتھ ہے نا وہی رک جاتی ہے ان کی. اتنا سختی کا ماحول انہوں نے گھر میں دیکھا ہوتا ہے. تو یہ نہ باپ کے لیے جائز ہے اور نہ ماں کے لیے. تو اس میں علماء کے واقعات بھی سناؤں گا کہ اپنی اولاد کو مارنے سے پہلے کیا ان کے اصول تھے کہ ہم زیادتی نہ کر بیٹھے. تو یہ بھی ہے. اچھا خیر, تو جلدی سے بات کو یہ سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. یہ کیا ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حضرت جبریل آئے تو حضرت عمر فرماتے ہیں, یہ میرا بھانجا ہے, یہ کہہ رہا ہے میں شادی کروں گا. اس کو میں کہتا ہوں دکان پکوڑوں کی باتیں کرو, کہ تم کرو شادی لیکن اپنے خرچے پہ کرو, اپنا الگ گھر لے کے دو. یہ آدھا بیان سنتے ہیں آدھا نہیں سنتے. ایک دن یہ اور اس کا چھوٹا بھائی دونوں حافظ ہیں ماشاءاللہ, کہنے لگے ماموں کوئی بیوہ شیوا کا رشتہ ہو تو بتا دیں. ان کے گھر میں پھڈا ہو گیا, یار یہ کیا بچے بگڑ رہے ہیں, ہم تو تربیت کے لیے بھیج رہے تھے اور یہ بچے کیا کر رہے ہیں. تو میں نے کہا جب آپ مفتی طارق مسعود کے بیان میں بھیجو گے تو یہ سوچ کے بھیجا کرو. لیکن میں نے ان سے کہتا ہوں کہ بیٹا تم آدھا سن رہے ہو آدھا نہیں سن رہے. میں نوجوانوں کو ترغیب دیتا ہوں شادی کرو, لیکن یہ نہیں کہتا کہ ابا کو فورس کرو کہ ابا اپنے خرچے پہ کرائیں. گھر بھی آپ کا اپنا ہوگا, بیگم کو کھلانے کا خرچہ بھی آپ کا اپنا ہوگا. پھر آپ 4 کرو, پھر آرڈر پہ بیوہ بنا کے کرو. ٹھیک ہے. تو اچھا خیر, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فلبثت ملیہ, میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میں بہت دنوں تک ٹھہرا رہا. یعنی کچھ دن گزرنے کے بعد بھی حضرت عمر کی ہمت نہیں ہوئی کہ نبی سے پوچھیں کہ یا رسول اللہ یہ کون تھے, یہ کیا ہے احترام, کہ بھئی ایسا نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں. خود کیوں نہیں بتا رہے,
بھئی یہ اہم بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود معلم تھے، خود بتاتے. تو فرماتے ہیں کچھ دن کے بعد خود نبی نے مجھ سے پوچھا کہ عمر جانتے ہو وہ شخص کون تھا؟ میں نے کہا اللہ اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. فرمایا ہذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل تھے، انسانی شکل میں آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ تعلیم کا صرف یہ طریقہ نہیں ہے کہ استاذ بیٹھ کے بچوں کو پڑھاتا رہے سارا دن بیٹھ کے. یہ نیچرل وے آف ٹیچنگ ہے کہ ایک ماحول بنا دیا، ایک شخص آ رہا ہے، صحابہ اچھا پھر ایک تعجب کی فضا قائم کی گئی تاکہ نا ان کو یہ محفل یاد رہے. اگر ایسا ہی ہوتا وہ نارمل ڈریس، سفر والے ڈریس میں آتے ہیں تو یہ تو نارمل مجلس ہے، بھائی کوئی مسافر آیا ہے. ایسا ایک مخمصے میں ڈالا گیا کیونکہ جب کوئی ایسی عجیب سی محفل ہوتی ہے نا تو دماغوں میں بیٹھ جاتی ہے، اس کا ایک ایک منظر یاد رہتا ہے.